کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. اٹس این یو کین رائٹ گولڈن ورڈس. حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، کسی کے طریقوں میں 100% کامیابی نہیں. یہ طے شدہ بات ہے تا قیامت تک. اور حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین بھی ہمارے دلوں میں آئے اور اس کا عمل بھی ہماری زندگی میں آئے. یعنی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے والے بنے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آج کل ہمارا حال ہو گیا، میرا اور ہم سب کا حال، سنتوں کو جان جان کر چھوڑنے میں. کیا کریں؟ اللہ سنتی سے تو بھائی کیا اہل ہے، فرض بعد میں سنت. اللہ اکبر. نہیں صاحب، سنتوں کو جو ہے جان جان کر عمل کرنے والے. ہاں کیوں؟ حضور کی سنتیں اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، سہل بھی ہے. کیا ہے؟ اجمل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، سہل بھی ہیں. یعنی حضور کی سنتیں پرفیکٹ بھی ہیں، بیوٹیفل بھی ہیں، آسان بھی ہیں. کیا ہے؟ پرفیکٹ، بیوٹیفل اینڈ آسان. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیا آسان ہے مشکل ہے؟ ہاں آسان ہے. ہاتھ دھو کے کھائیں گے. اللہ اکبر. اتنی سنہری بات ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے محفوظ کریں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور یہ عمل بہت خوبصورت عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے. حضور کی سنتوں کو ہم جان جان کر عمل کرنے والے بنے کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ایمان کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اپنے دل میں بٹھانے کے لیے، جو کلمہ ہم زبان سے بولتے ہیں وہ کلمہ ہمارے دل میں اترنے کے لیے محنت ہے. کیا ہے؟ ہاں محنت ہے. 3 لائن کی محنت کرنا. کتنے لائن کی صاحب؟ 3 لائن کی محنت. سب سے پہلے کیا ہے؟ دعوت دینا. کیا کرنا؟ دعوت دینا. جتنی دعوت دیں گے، جس سطح کی دعوت دیں گے، جس سطح کے ایمان کی دعوت دیں گے، اس سطح کا ایمان، اس لیول کا ایمان سب سے پہلے ہماری زندگی میں آتا. کیا ہوتا؟ سب سے پہلے ہماری زندگی میں آتا. سب سے پہلے دعوت دینا. کس کی دعوت دینا؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کے کمالات. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کچھ کر سکتے ہیں. اس میں لوگوں میں چھل کر خوب دعوت دینا. ایسی دعوت دینا، ایسی دعوت دینا جو دعوت دے رہی ہے ہمیں، جو دائی دعوت دیتا ہے سب سے پہلے وہ صفت اس کے اندر آنا، وہ صفت اس کے اندر آنا. ایسا نہیں صاحب دعوت میں ان کو دے رہا ہوں، ان عمل کرنا میں کرا تو چلتا، نہیں کرا تو چلتا صاحب. نہیں، دعوت دائی کے لیے نفع دیتی ہے. دعوت پہلے بولنے والے سے نفع. جیسا فار ایگزامپل if you throw a ball on the wall it will come reverse or it will stick on. A few balls are there it will stick on the wall, but the normal balls کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ گیند کو لے کے دیوار پر مارو it will come reverse. اسی اعتبار سے ہم جس سطح کی دعوت، جس ایمان کی دعوت ہم جو ہے لوگوں میں چھل پھر کر دیں گے، اس سطح کا ایمان ہمارے اندر آتا، اس سطح کا ایمان ہمارے اندر آئے گا. دیں گے صاحب دعوت؟ ہاں ہر حال میں دعوت دینا، ہر جگہ دعوت دینا. ایسا نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے عہدے والے ہیں، دعوت نہیں دے سکتے. نہیں صاحب آئی ایم اے انجینئر، آئی کانٹ گو اینی ویئر، آئی ایم اے گڈ پولائٹ مین، ہاؤ کین گو ان دا اسمال اسٹریٹس، آئی کانٹ گیو دا دعوت. نہیں دے سکتے. ضروری ہے. ہم تو سارے ورلڈ کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا، خلیفہ بنایا. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، وہ اس دنیا کا خلیفہ ہے، اس دنیا کا. اس لیے لوگوں میں چھل پھر کر خوب دعوت دینا. کس کی دعوت دینا؟ ایمان کی دعوت دینا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی کی دعوت دینا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور اور فکر کرنا. اس میں 3 ایگزامپلز دیتا ہوں، غور سے سنو، بی اٹینشن پلیز. 3 ایگزامپلس. ایک ہیومن باڈی کے بارے میں، ایک پرندے کے بارے میں، ایک مکھی کے بارے میں. اس سے ہم کو اللہ کی قدرت، اللہ کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کیا ہے ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے، اور اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے تو اچھے عمل کرنے والے نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ غور و فکر کرنا اللہ کے ذات میں. اس میں سب سے پہلا ایگزامپل کیا ہے؟ ہم سب انسان ہیں، ہے نہیں صاحب؟ ہاں ہمارے اندر 2 کڈنیز ہیں، کسی کے اندر ایک بھی ہو سکتی، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان جنرل ہر ایک انسان کے اندر ان جنرل کامنلی دے ہیو 2 کڈنیز. کتنے رہتے صاحب؟ 2 کڈنیاں. گردے کتنے رہتی؟ 2 رہتی. تو اس میں ایک ایک کڈنی میں اللہ تعالیٰ نے، ایک کڈنی میں دا فنکشنل یونٹ آف کڈنی، کڈنی میں جو کام کرنے والی چیز ہے اسے نیفران بولتے ہیں. دا بایولوجی اسٹوڈنٹس ول بیٹر انڈرسٹینڈ. نیفرانس بولتے. کیا بولتے ہیں؟ نیفرانس. ایک کڈنی میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش پلس اور مائنس 1.5 ملینس نیفرانس ہے. کتنے صاحب؟ 1.5 ملینس. کڈنی کا سائز کتنا ہے؟ 2 کلومیٹرز. 1 کلومیٹر 100 سینٹی میٹرز، ناٹ مور دین 10 سینٹی میٹرز. کتنا؟ ناٹ مور دین 10 سینٹی میٹرز کی کڈنی میں اللہ تعالیٰ نے 1.5 ملینس نیفرانس ہیں. کوئی ہے ایسا سائنسدان جو 1 سینٹی میٹر کے کوئی چیز میں اتنے جو ہے نیفران فٹ کر کے بتا دے؟ ناممکن بات ہے. اب 2 کڈنیاں لے لے تو 1.5 + 1.5 کتنے ہوئے صاحب؟
3 million nephrons are present in our kidneys. وہ کیا کام کرتی صاحب؟ دا نیفرانس کیا کرتی؟ خون میں سے ویسٹ مٹیریل، ٹاکسک مٹیریل کو فلٹر کر کر پیشاب کے ذریعے سے بھیج دیتی. وہ کام کرنا چھوڑ دے تو چھوڑ دے کیا ہوتی؟ ہمیں ہاسپٹل کے حوالے ہو جاتی. کہاں ہو جاتی؟ ہاسپٹل کے حوالے ہو جاتی. اب ڈائلسس کرنا پڑتا. جو کڈنی کام کر رہی، وہ کڈنی کا کام ڈائلسس کی مشین کرتی. کیا کرتی؟ وہ مشین کا وزن ابو تھوڑے ایسے ابو 70 kgs، ابو 100 kgs. اٹ ول ورک فار اونلی 4 hours. پھر ریسٹ دینا. پر کڈنی کو ریسٹ دینا پڑتا. جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ جب تک توفیق دیں گے، جب تک کام کرنے کا حکم دیں گے، جب تک کڈنی کام کر دیتے. کیا تو کیش بھرنا صاحب کڈنی کے واسطے؟ اینی ون از پیئنگ ٹیکس فار کڈنی. ان تو ٹیکس پے کریں گے. ڈائلسس پر گئے تو یو شوڈ پے کرنا پڑتا نہیں صاحب. اللہ کی کیسی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کڈنیوں میں 3 million نیفرانس کو رکھ کر فلٹریشن کا کام لے رہی. اللہ اکبر. اللہ ایسی قدرت والے ہیں. اور اسی اعتبار سے ہم لوگ رات میں سو جاتے ہیں. سوتے ہیں صاحب؟ ہاں رات میں سو جاتے ہیں. ہماری سب لوگ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ آنکھ بند کر کے سو جاتے ہیں. سوتے ہیں صاحب؟ نہیں. کوئی آنکھ کھلا رکھ کے سوتے کیا؟ نہیں. آنکھ ریسٹ لے لیتی، دماغ بھی ریسٹ لیتا. بہرحال تھوڑے خیالات آتی، یعنی خواب آتی، ڈریمس تو آتے ہیں، اچھے ہو یا برے، پر اس میں دماغ کو زیادہ کیا بھی اسٹریس لگتا نہیں. آنکھ ریسٹ لے لیتی، دماغ ریسٹ لے لیتی. اب دل بھی بول لیا ہر وقت آپ ہی ریسٹ لیتے ہو، میں بھی ریسٹ لے لوں، چلتا. ہارٹ بولا میں بھی ریسٹ لے لیتا ہوں، چلتا صاحب. کڈنی بولی نہیں، آج کیا میں 24 hours جانتے 24 نہیں 6 hours I will not manage. فرام 12 o'clock to morning 6 o'clock میں کام نہیں کرتی. چلتا. صبح میں نہیں جا سکتے، صبح میں اٹھ نہیں سکتے جب دل نہیں دھڑکا. تو اللہ کی ایسی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیند میں سلا رہا. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. سلا رہا مگر جیسے ہی اٹھ رہی تو اللہ اکبر صحیح سلامت باتھ روم کی بھی جا رہی، دل بھی دھڑک رہا اور چین سکون بھی مل رہا. ایسا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں. اللہ اس لیے ہم اٹھتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. شروعات میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی ہر ہمیشہ تعریف بیان کرو. تو ان اعضاء کو دیکھ کر، جیسا کڈنی کا جو فلٹریشن کیپیسٹی، اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والے بننا. اللہ کیسی قدرت والے ہیں، اللہ جو ہے کیسا کام کر رہے ہیں. نہیں اللہ جو ہے، اللہ کی قدرت کس طرح جو ہے ہمارے اوپر چل رہی ہے. اس کے کرنے کے بغیر کیا ہوتا؟ ہمیں شٹ ڈاؤن ہو جاتی. سب سے پہلے دس از فرسٹ ایگزامپل. سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے؟ ون برڈ از دیئر. اس برڈ کا نام ہے بار ٹیل گڈوٹ. کیا ہے؟ یو کین سرچ ان گوگل بار ٹیلڈ گڈوٹ. یہ جو چڑیا ہے، یہ چڑیا کا وزن کم و بیش اٹ از 400 to 500 grams, not kgs. 400 to 500 grams. یہ چڑیا it will travel from one island to other island at a distance of 9,500 kilometers in a period of 9 days. نان سٹاپ چلی جاتی. اللہ اکبر. آئیلینڈ یعنی ایک جزیرے سے ایک جزیرے تک یہ چڑیا 9,500 کلومیٹر کا سفر نان سٹاپ طے کرتی ہے. اس کے پیچھے کس کی قدرت ہے صاحب؟ گوگل چلا رہا، واٹس ایپ چلا رہا، فیس بک چلا رہا. اینی تھنگ از رننگ بیہائنڈ دس؟ نو. اللہ کی قدرت ہے جس کو چڑیا کو چلا رہی. اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاصیت یہ رکھی ہے، بیچ میں ان بٹوین کہیں طوفان آ گیا تو اٹ ول ڈائیورٹ اٹ سیلف. اللہ نے اس میں ایسی قدرت رکھی ہے. اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والے بننا. کیا کرنا؟ یہ چیزوں پر غور و فکر کرنا، اللہ کو پہچاننے والے بننا. کتنے ایگزامپلس ہو گئے؟ 2 examples. ون از ہیومن باڈی، ون از برڈ. تھرڈ ایگزامپل از بیسٹ ایگزامپل. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، سورہ نحل میں. نحل بولے تو کیا صاحب؟ اٹس این ہنی بی. شہد کی مکھی کو نحل بولتی. شہد کی مکھی کو نحل بولتی. پلیز لیسن کیئرفلی، توجہ سے سنیں. بہت بہترین ایگزامپل ہے. اس میں ہر مومن مسلمان مرد ہو عورت ہو اس کے لیے بہت سا لیسن چھپا ہوا ہے. بہت سا لیسن چھپا ہوا ہے. شہد کی مکھی، اوکے. شہد کی مکھی جو ہے آلویز گروپ میں رہتی ہے. کس میں رہتی؟ یونٹی کالونیز میں رہتی. اکیلے نہیں رہتی صاحب. دیکھیں آپ شہد کی چھتے کو دیکھیں، ہمیشہ جو ہے گروپس میں رہتی. یونٹی. ہمیں بھی وہ یونٹی آ جائے. سب سے پہلا سبق یونٹی آ جائے. ہمیشہ یونٹی، ہر ایک کے دل جڑے ہوئے رہنا. دل میں کیا بھی حسد، بغض، کھوٹ، اس کے لیے نفرت نہ رہیں. اللہ اکبر. شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ نے اسے علم دے دیا، اللہ نے سکھا دیا ہے. ہمیشہ مل جل کے رہتے، پہلی چیز. اور ایک چھتے میں 60,000 شہد کی مکھیاں کتنے رہتی آپ؟ 60,000 رہتی. 60,000 شہد کی مکھیاں کیسے مل جل کر رہتے ہیں؟ ہمیں گھر میں 1-2 رہتا تو میں ہو جاتا. کیوں؟ ایمان کی کمزوری. تو 60,000 شہد کی مکھیاں ایک چھتے میں. اسے بی ہیو کہتے ہیں انگلش میں. بی ہیوز، ان کے گھروں کو بی ہیوز کہتے ہیں.